میں آپ سب کو سلام. ہاللیلویا. آپ سب خوش ہیں؟ آج پورا ملک بڑی خوشی کے ساتھ اس دن کو، اس تہوار کو منا رہا ہے. بڑے شادمان ہیں سارے، کیونکہ یہ ملک جو ہے بڑی کاوشوں کے ساتھ، بڑی جد و جہد کے ساتھ اس کو حاصل کیا گیا ہے. اور خداوند نے اپنے بندوں پر، اپنے لوگوں پر رحم کیا، ان کی دعاؤں کو سنا اور یہ ملک ہمیں عطا کیا. آمین. آپ اس ملک میں خوش ہیں؟ جی. سب خوش ہیں؟ جی. ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس ملک کے اندر بڑی شادمانی عطا کی. ہاللیلویا. ہم محتاج نہیں ہیں، ہم خدا کی برکات سے مالا مال ہیں. ہاللیلویا. یہاں پر مجھے زبور کی ایک آیت یاد آتی ہے. پنجابی زبور میں یوں لکھا ہے کہ او ٹردے نے رونے دے جنگل وچوں بھی تے لیندے اوتھے بھی چشمہ بنانے. آمین. ہاللیلویا. تو خدا کے لوگ جہاں بھی ہیں وہ وہاں پر شادابی کا سبب بنتے ہیں. اور میں آپ کو یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس خطے میں ہیں، آپ اس ملک میں ہیں، تو یہ خدا کی مرضی ہے. اور آپ کے لیے تو خدا یسوع مسیح نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم دنیا کے نور ہو. ہاللیلویا. خدا یسوع مسیح نے آپ کے لیے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ تم زمین کے نمک ہو. آپ جہاں بھی ہوں گے، مسیح پر ایمان رکھنے والے جہاں بھی ہوں گے، وہ اس جگہ کے لیے شادابی کا، رویدگی کا سبب بنیں گے. وہاں پر تاریکی کو مٹانے کے کام کریں گے اور اس جگہ کی رونق ہوں گے اور وہ نمک ہوں گے. ہاللیلویا. آئے کلام خدا میں سے ایک حوالہ دیکھیں گے. یرمیہ کی مقدس کتاب میں چلیں، اس کا 29 باب. یرمیہ کی مقدس کتاب، اس کا 29 باب. ہم اس کی 7ویں آیت کو پڑھیں گے. مقدس یرمیہ کی کتاب، اس کا 29 باب اور 7ویں آیت. کلام خدا میں یوں لکھا ہے، اور اس شہر کی خیر مناؤ جس میں نے تم کو اسیر کروا کر بھیجا ہے، اور اس کے لیے خداوند سے دعا کرو، کیونکہ اس کی سلامتی میں تمہاری سلامتی ہوگی. آمین. پھر سے پڑھوں گا، سب غور سے سنیے گا. خداوند یوں فرماتا ہے، اور اس شہر کی خیر مناؤ جس میں نے تم کو اسیر کروا کر بھیجا ہے، اور اس کے لیے خداوند سے دعا کرو، کیونکہ اس کی سلامتی میں تمہاری سلامتی ہے. آمین. ایسا ہی ملک کے لیے دعا کرنے کے لیے یا ملک کے وفادار رہنے کے لیے ہمیں نئے عہد نامہ میں بھی مقدس پولس رسول کا بیان ملتا ہے کہ اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہو. حکومت کس کی ہے ہمیں نہیں پتا. آپ کس کے تابع ہیں اس بات کو چھوڑ دیں. آپ نے حکومتوں کے تابع رہنا ہے. اور جس شہر میں، جس بھی ملک میں ہیں آپ کو خدا نے جس بھی ملک میں رکھا ہے اس کی سلامتی کے لیے دعا کرنی ہے، کیونکہ ہمارا خدا یہ کہتا ہے کہ اس کی سلامتی میں تمہاری سلامتی ہے. آمین. تو کتنے اپنے اس ملک کے لیے دعا کرتے ہیں؟ آپ سب کرتے ہیں. ہاللیلویا. ہمیں اس ملک کے لیے دعا کرنی چاہیے، کرنی چاہیے. کلام یہ کہتا ہے کہ اسی کی سلامتی میں تمہاری سلامتی ہے. ایسا ہی ہے. ابھی یہ پچھلے ہفتے میں کتنی بارشیں ہوئی ہیں اس ملک میں، اس شہر میں بارشیں ہوئیں.
کافی نقصان ہوا، کافی جو ہے یہاں پر ہم نے جل تھل دیکھا، کیچڑ دیکھا اور سب کچھ دیکھا۔ جب اس ملک کے اوپر بارش ہوتی ہے، فائدہ ہوتا ہے تو ہمارا فائدہ ساتھ میں ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے ہمارا نقصان ساتھ میں ہوتا ہے، کیونکہ آپ اس زمین پر بسے ہوئے۔ آمین۔ اگر یہاں پر فائدہ ہوگا ہم سب کا فائدہ ہے، اگر یہاں پر نقصان ہوگا تو ہم سب کا نقصان ہے۔ اس لیے آپ کو اس ملک کے فائدے کے لیے دعا کرنی، اس ملک میں بارش وقت پر ہو، اس ملک میں تعلیم کا نظام بہتر ہو، اس ملک میں صحت کا نظام بہتر ہو، اس ملک سے رشوت ستانی دور کی جائے، اس ملک سے دہشت گردی دور ہو جائے، اس ملک سے ظلم دور ہو جائے، اس ملک میں سے ناانصافی دور ہو جائے۔ یہ ساری دعائیں میں نے اور آپ نے کرنی ہے تاکہ اسی میں ہماری سلامتی ہے۔ آمین۔ ہاللیلویا۔ بات کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ کتنے میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ مجھے ہاتھ دکھائیں اپنے۔ آمین۔ آپ نے، میں نے اس ملک کا چہرہ اپنی دعاؤں سے سنوارنا ہے۔ آمین۔ تو ہمیں شب و روز اس ملک کے لیے کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی۔ ہمارے ہاتھ جب بھی اٹھیں آسمان کی طرف، اپنے اس خطے کے لیے برکت چاہیں، اپنے اس خطے کے لیے سلامتی چاہیں، کیونکہ ہماری دعاؤں کی اس خطے کو ضرورت ہے۔ آمین۔ مجھے ایک بہت پیاری بات یاد آئی، کہیں پر میں نے پڑھا کہ کبھی دریا اپنا پانی آپ پیتا ہے؟ دریا سے فائدے کتنوں کو ہوتے ہیں؟ سب کو فائدہ ہوتا ہے۔ دریا جہاں جہاں سے گزرتا ہے، اس کے ارد گرد جتنی بھی آبادیاں ہیں، اس میں جو پرندے ہیں، اس میں جو چرندے ہیں، اس میں جو جانور ہیں، اس میں جو انسان ہیں، وہ کس رنگ و نسل سے ہیں، ان سب چیزوں کو نظر انداز کیے بغیر وہ دریا سب کو فائدہ دیتا ہے۔ آمین۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ ذرا چوکنے رہیں کہ بات سمجھنے والی ہے۔ ہاللیلویا۔ تو آپ اگر اس ملک میں ہیں تو بھائی خدا کی مرضی ہے۔ اس زمین کے اوپر کس خطے میں ریگستان ہے، کس خطے میں جنگل ہے، کس خطے کے اوپر پہاڑ ہیں، کس خطے میں کھیتی کی جگہ ہے، کس خطے میں باغ ہیں، کس خطے میں چشمے چل رہے ہیں، کس خطے میں سمندر ہے، کس خطے میں دریا بہ رہے ہیں، یہ خدا کی مرضی سے ہے۔ ہاللیلویا۔ تو خدا نے اپنی مرضی سے ہر چیز کو قائم کیا، وجود دیا اور وہاں پر مقرر کیا ہے تاکہ اس سے، اس کے گرد و نواح میں جو کچھ ہے وہ محفوظ ہو اور اسے فائدہ حاصل ہو۔ آمین۔ تو آپ تو زمین کے نمک ہیں، آپ زمین کے نمک ہیں۔ آپ اگر یہاں پر مقیم ہیں تو یہ خدا کی مرضی ہے، یہ آپ کی اپنی مرضی نہیں ہے۔ کس کی ہے؟ تہاڈی مرضی سے اگر گل کریے تو ساری کہیں گے امریکہ چلے جائیے، ٹھیک ہے، آج ہی ویزا لگ جائے، کوئی آوے سانو سارے لے جائے۔ آپ کی تو مرضی ایسی بھی ہے، پر آپ یہاں پر ہیں، یہ خدا کی مرضی ہے۔ ہاللیلویا۔ تو ہم نے یہاں رہ کر کرنا کیا ہے؟ اس ملک کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس ملک کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، اور اس خطے، اس ملک کے اندر شروع ہی سے مسیحیوں کا بڑا اہم کردار رہا ہے۔ آمین۔ آمین۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ ہم اگر جب تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو ہماری یہاں پر تاریخ جو ہے اس خطے کے اندر تقریباً 2000 سال کی ہے۔ ہم آج اس خطے میں نہیں ہیں، اس خطے میں پاکستان کا وجود جو ہے
وہ چند دہائیوں سے ہے، پر مسیحیوں کا وجود یہاں پر ہزاروں سال سے ہے۔ آمین۔ تو یہاں ہم اس خطے میں بہت پہلے سے ہیں، اور اس خطے کے اندر ہم خدمت کرتے رہے، اس خطے کے اندر ہم توحید کی منادی کرتے رہے، اس خطے کے اندر ہم پاک خدا کی تعلیم دیتے رہے، اس خطے کے اندر جہاں پر بت کدے تھے، جہاں پر مختلف مذاہب کے لوگ تھے جو خدا سے ناواقف تھے، ان کو خدا سے روشناس کراتے رہے ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو یہ آپ کی اس خطے کے اندر اپنی پہچان، اور اس خطے کے اندر آپ کا اپنا ایک مقام ہے۔ پر افسوس کی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی زور آور حکومت یا زور آور قوم آئی ہے، اس نے ہماری پہچان کو مسخ ہی کرنے کی کوشش کی ہے۔ پر ہم اس خطے میں خدمت گزار تھے، ہم اس خطے کے خدمت گزار ہیں، ہماری دعائیں اس خطہ کے لیے پہلے بھی تھیں، اور ہماری دعائیں آج بھی اس خطہ کے لیے ہیں، اور جب تک مسیحی اس خطے پر آباد ہیں وہ اس خطہ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ آمین۔ جب ہم تاریخ میں اور غور کرتے ہیں تو شاید لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ مسیحی لوگ جو ہیں یہ ابھی ابھی آباد ہوئے ہیں، یہ ان کی زمین ہی نہیں ہے، یہ یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ نعرے لگاتے ہیں کہ یہ چلے جائیں یہاں سے، یہ ان کا ملک نہیں ہے۔ وہ اپنی بھی تاریخ سے ناواقف ہیں، اور ہماری بھی تاریخ سے جو اس خطے کی ہے وہ اس سے ناواقف ہیں۔ یہ جو آج آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ڈھولکی لے کر، چمٹے لے کر، طبلے لے کر زندہ خدا کی عبادت کے لیے، یہ عبادت آج سے نہیں ہو رہی، یہ عبادت اس خطے کے اندر، پاک و ہند کے اندر یہ 2000 سال سے ہو رہی ہے، اور 2000 سال سے خدا کے نعرے یہاں پر گونجتے رہے ہیں، یہاں پر زبوروں کی صدائیں گونجتی رہی ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آج بہت سارے لوگ جب ہم کہیں پر جمع ہوتے ہیں نا تو وہ ہمیں گھورتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ عبادت کیسے کرتے ہیں، ان کے لیے عجیب اور نیا ہے، پر ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم تو پہلے ہی سے یہ کام کرتے ہیں۔ آمین، ہاللیلویا۔ عزیزو، اس خطے کے لیے جب ہم تاریخ، پاکستانی تاریخ کو، تاریخ پاکستان کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کوئی خیرات میں ڈالی ہوئی چیز نہیں ہے۔ پاکستان کے لیے ہم کوئی خیرات میں ڈالی ہوئی چیز نہیں ہے، ہم یوں نہیں ہے کہ جی یہ پاکستان جب وجود میں آیا تو ہم بھی ایسے ہی بیچ میں دے دیے گئے، ہم وہ نہیں ہیں۔ ہم وہ ہیں جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ کھڑے ہو کر اس ملک کی تاریخ کو رقم کیا ہے، اور ان کے ساتھ تحریکیں چلائیں، اور ان تحریکوں کا حصہ رہے ہیں، اور جب تک ہم ان کے ساتھ نہ ملے تب تک پنجاب کا ایک بڑا حصہ ان کے حصہ میں کبھی آیا ہی نہ تھا۔ آمین، آمین، آمین۔ دیکھیں، مجھے یہاں پر ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ آپ میں سے جداؤن سے کوئی واقف ہے؟ وہ جداؤن جو خدا کے لیے جنگ کرنے کے لیے گیا، بلکہ افتہ جلادی کی بات کر رہا ہوں، افتہ جلادی جو خدا کے لیے جنگ کرنے کے لیے گیا، اور اس نے واپسی میں آ کر اپنی بیٹی کو خدا کے لیے قربان کیا، کیونکہ منت مان لی تھی۔ کبھی قضات کی کتاب میں اس سورما کا ذکر پڑھ کر دیکھیں۔ اس وقت مدیانی جو تھے وہ اس ملک کے اوپر قابض ہو چکے تھے، اور خدا نے اپنے بندہ کو افتہ جلادی کو اٹھایا کہ جا کر اپنے سے خطے کو آزاد کر۔ تو جب وہ جنگ کے لیے تیاری کر رہا ہے تو مخالف بادشاہ اسے کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں، ہمارے بڑوں نے ہمیں بتایا کہ یہ سارے ہمارے حصے تھے، اور تم نے یہاں پر آ کر قبضہ کیا ہے۔ اب بات یہاں پر آ رہی ہے تاریخ کی
مخالف قوم یہ کہتی ہے کہ تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ ہم پہلے تھے، تم نے قبضہ کر لیا ہے، تم نے ہتھیا لیا. اور جن کو کچھ پتہ نہیں نہ ہوتا وہ چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے جی تہاڈی گل ٹھیک ہے. پر وہاں پر افتاء جلادی خاموش نہیں رہا. اس نے وہاں پر بتایا کہ تاریخ تمہیں غلط بتا رہی ہے، تمہارے بزرگوں نے غلط بتایا، بلکہ ہسٹری یہ ہے کہ یہ خطے ہمارے تھے اور ہم یہاں پر آباد ہیں. ہاللیلویا. بات کو سمجھ رہے ہیں کچھ؟ آج بہت سارے لوگ تاریخ میں مسیحوں کے کردار کو، مسیحوں کی خدمات کو مسخ کرتے ہیں. پر آپ کو اپنی تاریخ پتہ ہونی چاہیے. آپ افتاء جلادی کی طرح اپنی تاریخ کو یہاں پر رقم کریں، سیکھیں کہ ہماری تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے کہ کیا ملک پاکستان کے وجود میں لانے کے لیے کچھ ہماری بھی خدمات ہیں یا کہ نہیں ہیں. آپ کو سیکھنا پڑے گا، ورنہ اگر خاموش ہیں تو اس کا مطلب آپ اپنی ہی تاریخ سے ناواقف ہیں. میرے عزیزو، جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو تاریخ کے اندر ہمارے رہنما قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ کھڑے ہو کر تقاریر کیا کرتے تھے اقلیتوں کے حقوق میں، اور اقلیتوں کو ان کے ساتھ ملا کر رکھنے کے لیے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے. اور جہاں تک مقرر کی بات کی جاتی ہے، قائد اعظم محمد علی جناح صاحب ان کی تقاریر جو لکھتے تھے وہ بھی آپ ہی کے قوم کے بندے تھے. وہ لکھتے تھے اور وہ بیان کرتے تھے. ہمارے سیاستدان، ہمارے خدام پاکستان کے وجود کے لیے ان کے ساتھ کوشاں تھے. اتنا شفاف چہرہ تھا قائد اعظم محمد علی جناح کے الفاظوں کا، جن کے ذریعہ سے اس نے آپ لوگوں کو، آپ کے رہنماؤں کو اپنے ساتھ جوڑ لیا. اور ہماری بھی وفاداریاں ان کے ساتھ کم نہ تھیں. وہ بھی شانہ بشانہ ان کے ساتھ چلتے رہے. مخالفتیں ہوئیں، بہت کچھ ہوا، پر انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہم پاکستان کو وجود میں لائیں گے. ہاللیلویا. ہمارے ایس پی سنگھا صاحب، پھر ہمارے ملک کے جو پہلے چیف جسٹس تھے کورنیلیس صاحب تھے، انہوں نے ملک کے قانون کے بنانے میں بڑی مدد کی. پھر اس کے بعد آپ خدمات میں دیکھیں تو جب پاکستان وجود میں آیا اور لوگوں کا خروج شروع ہوا، جو پاکستان جانا چاہتا ہے وہ پاکستان جائے، جو انڈیا جانا چاہتا ہے وہ انڈیا جائے، تو اس دوران میں یہ دونوں قومیں تلواریں نکال کر ایک دوسرے کو چھید رہی تھی. وہاں پر ہمارے مسیحی ادارے کیا کرتے تھے، اپنے اسکولز کے اندر ان جو مسافروں کو، یہ جو وہاں سے کٹے پھٹے آتے تھے، یہ ان کو اپنے اسکولوں کے اندر پناہ دیتے، ان کے زخموں کی مرہم پٹی کرتے، اپنے ہسپتال ان کی نظر کر دیے، اور ان تمام تر لوگوں کو جو اس وقت خون خرابے میں تھے یہ ان کی مدد کرتے تھے. ہم مسیحوں کا یہاں پر خدمات میں یہ کردار ہے. ہم لڑتے نہیں ہیں، ہم بچاتے ہیں، ہم مرہم پٹی کرتے ہیں، ہم انہیں سنبھالتے ہیں. اور اس ملک کو ہم نے سنبھالا ہے، اس ملک میں ہم نے یہ کام کیے ہیں. ہم نے نفرت نہیں، اس ملک کو پیار دیا ہے. تعلیم کے میدان میں آ جائیں، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جتنے بڑے آپ کے سیاستدان اور جتنے بڑے یہاں پر علماء، مفکر، دانشور آئے ہیں، وہ سارے کے سارے مسیحی اسکولوں کے اندر، مسیحی کالجز کے اندر اور مسیحی یونیورسٹیز کے اندر وہ تعلیم یافتہ ہوئے. اور ہماری تعلیم کا آج تک یہ معیار ہے. ذرا غور سے سنیے گا بات. ہماری تعلیم کا آج تک یہ معیار ہے. ہم نے پہلے بھی کم پیسوں میں اور فری میں لوگوں کو پڑھایا ہے، یہاں کے لوگوں کو، اور آج بھی ہم ایسا ہی کرتے ہیں. آج بھی
آپ کہیں جا کر دیکھیں پرائیویٹ اسکول جتنے بھی ہیں ان کے اندر جا کر ذرا فیسز پتا کریں. 10,000 15,000 فیس ہے. اپنے کرسچن اداروں کے اندر جا کر دیکھیں, سینٹ پیٹرک کے اندر جا کر دیکھ لیں کتنی فیس ہے. 2,500 3,000 روپیہ. تو میں نے میرا بیٹا وہاں پر پڑھتا تھا, تو ایک بار میں نے وہاں پر وائس پرنسپل صاحب سے بات کی. میں نے کہا کہ آپ اپنے لوگوں سے اتنی فیس لیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ فیس تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو سمجھ لیں ہم خیرات میں پڑھا رہے ہیں. باہر جا کر فیسز کا اندازہ لگائیں. آمین. آج بھی اس ملک کو, آج بھی یہاں کے نوجوانوں کو, بچوں کو تعلیم اس دام پر مسیحی ادارے فراہم کر رہے ہیں کہ جو نہ ہونے کے برابر ہے. اپنے اداروں میں جھانک کر دیکھیں, وہاں پر 10,000 15,000 سے کم تو فیس نہیں ہے. ہم آج بھی خدمت میں ان سے آگے ہیں. ہاللیلویا. پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان کے شروع میں جتنے بڑے ادارے تھے وہ سارے مسیحیوں کے تعلیمی ادارے تھے. اور اس کے بعد ظلم کی انتہا یہ رہی کہ بہت سارے ہمارے اسکولز چھین لیے گئے, چرچز چھین لیے گئے. اور اس کے باوجود بھی ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا. ہم ان کے حق میں دعا کرتے رہے اور اپنا کام جاری رکھتے رہے. آمین. تو یہ چند ہمارے بزرگوں کی جو ہیں وہ کاوشیں, خدمات جو اس ملک کے لیے تھی. میں نے آپ کی نظر کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں, فوج کے اندر سسل چودھری, اینتھنی چودھری, ان کے نام اٹھا کر دیکھیں, اور بہت سارے مسیحی شہید ہیں تاریخ کے اندر. اور ایسے دلدادہ لوگ یہاں پر مسیحی پیدا کیے گئے کہ جب جنگیں ہوئی بھارت کے ساتھ تو ان کے دل, دشمن کے دل ان کا نام سنتے ہی دھڑک اٹھتے تھے. اتنی دہشت. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو اس ملک کے لیے خون بھی بہایا ہے, اس ملک کے لیے خدمت بھی کی ہے, اس ملک کو سنوارا بھی ہے, اس ملک کے لیے دعائیں بھی کی ہیں, اس ملک کو اچھی سیاست دی, اس ملک کو اچھے قانون دان دیے, اس ملک کو اچھے سپاہی دیے, اس ملک کو اچھے ٹیچرز دیے, اور اس ملک کو ہم نے کیا کیا دیا ہے یہ تو یہ بھی جانتے. آمین آمین. یہ تھی ہمارے بزرگوں کی باتیں جو وہ اس ملک کے لیے کام کرتے رہے, اس ملک کی سلامتی کے لیے خدا کے تابع تھے اور اس ملک کے ساتھ وفاداری کی, اس ملک کو سنبھالا. اب آج میرا اور آپ کا دور ہے کہ ہم اس ملک کے لیے کیا کریں گے, کیا کرنا چاہیے اس ملک کے لیے, بتائیں جی. کیا اس خدمت کو جاری رکھنا چاہیے, کیا اس ملک کی خدمت کو جاری رکھیں؟ آواز نہیں آ رہی. جاری رکھنا چاہیے. اس ملک کی خدمت کو جاری رکھیں. اس ملک میں جو آپ کا کردار ہے اسے روشن کر کے رکھیں تاکہ آپ کی روشنی آدمیوں تک پہنچے اور لوگ جانیں کہ یہاں پر مسیحیوں کا کیا کردار ہے, مسیحی کیا حیثیت رکھتے ہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. تو یہاں پر آج کا ہمارا جشن آزادی کا پیغام صاف اور واضح الفاظ میں ہے کہ آپ کوئی خیرات میں ڈالی ہوئی قوم نہیں ہے. اس ملک کے لیے آپ وہ قوم ہیں جنہوں نے اس ملک کے رہنماؤں کے ساتھ مل کر ان کا ساتھ دیا اور ملک کو وجود میں لانے کے لیے انتھک کوششیں کی ہیں. اس لیے سر فخر سے اٹھا کر چلا کریں اور اپنے ہاتھ خدا کی طرف یوں بڑھایا کریں کہ یہ ملک ہمارا ہی ہے. ہاللیلویا. اس میں شک نہیں آنا چاہیے, یہ ملک ہمارا ہی ہے. ہم نے اسے اپنے خون سے سینچا ہے, سینچیں گے اور سینچتے ہی رہیں گے جب تک ہماری نسلیں اس ملک کی زمین پر آباد ہیں. آمین. آئے اپنے سروں کو خدا کے حضور میں جھکائیں. ہم اس سارے پیغام کے لیے خدا کا شکر ادا کریں. سب دعا کریں خدا کے